اسرائیل کو یروشلم میں فلیگ مارچ کے موقع پر ایران کی تباہ کن کوششوں پر تفتیش ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے بہت سارے حماس اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کو اسرائیل کی طرف اور ان کی آبادکاریوں کی طرف بھیجنا شروع کیا ہے۔ اسرائیل میں یوم یروشلم کے موقع پر اور اس کے شہر میں فلیگ مارچ کے نام سے سالانہ مارچ کے موقع پر اسرائیلی پولیس حکام نے اسلامی جمہوریہ پر الزام عائد کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دوبارہ تنازعات شروع کر کے اس مارچ میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل کس طریقے سے اپنے آپ کو فلسطینیوں کا ہم نوا کہہ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 9 مئی کو اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اوپر بمباری کر کے برباد کر دیا تھا، اور آج ایران کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ ہم تو فلسطینیوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ آگے مل کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایران ہے جو ہمارے درمیان تنازعات دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے پولیس چیف نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور لبنان کی حزب اللہ اس دن کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم اور تصادم کے دن میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس یروشلم کے مختلف علاقوں میں چوکس ہے اور اپنی چوکیوں کو بحال کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے عسکری تنظیم حماس کے نام ایک پیغام میں اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ سے اسرائیل کی جانب راکٹ داغے گئے تو اس ملک سخت رد عمل کا اظہار کرے گا۔ یروشلم ڈے کے موقع پر، جو کہ ہر سال 1967 میں اسرائیلی فوج کے مشرقی یروشلم پر قبضے اور شہر کے دوبارہ اتحاد کے موقع پر منایا جاتا ہے، ایک جلوس فلیگ آف مارچ نکالا جاتا ہے جس میں ہزاروں یہودیوں نے اسرائیلیوں کے ہاتھوں باب گیٹ سے جھنڈے، العود اور عرب محلے دیوار نبا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ 150,000 اسرائیلی قوم پرست آج شہر کے ان پرانے کوارٹر سے مارچ کریں گے اور اس سالانہ تقریب کی یاد منائیں گے۔ سالانہ پریڈ تیزی سے یہودی قوم پرستوں کے لیے طاقت کا مظاہرہ اور فلسطینیوں کے لیے یہودیوں کے لیے اپنے تعلقات کو کمزور کرنے کا ایک کھلا موقع بن گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 2500 کے قریب اہلکار مارچ کی حفاظت کریں گے اور اسے پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں کے خلاف کچھ مارچ کرنے والوں کی طرف سے تشدد اور عرب مخالف نعرے لگانے اور غزہ سے راکٹ فائر سمیت تمام منظرناموں کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ غزہ پر حکمرانی کرنے والے اسلامی گروپ حماس نے 2 سال قبل اس موقع پر ایک مارچ کے دوران اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے، جس کے نتیجے میں 11 روزہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس جنگ میں غزہ میں کم از کم 250 اور اسرائیل میں کم از کم 13 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتوں میں تنازعات میں اضافے کے بعد گزشتہ برس یروشلم ڈے پر فلیگ مارچ کیا گیا اور اس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ سال اس مارچ کے لیے تقریباً 3000 اسرائیلی پولیس اہلکار اور فوجی دستے یروشلم کے مختلف علاقوں میں تعینات رہے تھے۔